لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ حاضرین گرامی قدر، وقت تھوڑا ہے، پھر نماز کا وقت بھی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اے میرے رسول، یہ لوگ تجھ سے روح کے بارے میں سوال کریں گے کہ روح کیا ہے، روح کی حقیقت کیا ہے۔ قل الروح من امر ربی، آپ ان سے فرما دیجئے کہ روح امر رب کا نام ہے، یعنی جب تک جسم کے ساتھ اللہ کے حکم کا تعلق قائم رہے تو وہ جسم متحرک رہتا ہے، وہ جسم، وہ زبان بولتی ہے، وہ کان سنتا ہے، وہ پاؤں چلتا ہے، وہ ہاتھ پکڑتا ہے، اور جب اللہ کے حکم کا اس جسم سے تعلق ختم ہو جائے تو وہ جسم غیر متحرک ہو جاتا ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اے انسانوں، تمہیں روح کے بارے میں بہت کم علم دیا گیا ہے، ابھی تم ناواقف ہو، تمہیں تو اس کی ابجد کا بھی علم نہیں ہے۔ میں نے یہ بغیر تمہید کے شروع کر دیا کیونکہ مجلسوں کا شروع کرنا، پھر اس کا گرم ہونا، پھر ایک سٹیج پہ اس آدمی کو بلانا، یہ بڑا لمبا کام ہو جاتا ہے۔ تو بحمداللہ یہ کام میں سارے خود ہی کر لیتا ہوں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو میں نے آج اس ہسپتال کے افتتاح کے حوالے سے یہ آیت پڑھی ہے۔ آپ کا نام؟ ساجد بھٹی صاحب نے مجھے مدعو کیا ہسپتال کے افتتاح کے سلسلے میں، اور ہمارے بہت ہی محبت والے اور مخلص منو خان نے بھی سفارش کی اور وہاں گئے، تو بہت سے حوالوں کی وجہ سے میں آ گیا۔ تو مختصراً اب یہ سوال پیدا ہوگا کہ میں نے روح سے متعلق آیت کیوں پڑھی ہے، سوال یہ پیدا ہوگا کہ روح کے متعلق میں نے یہ آیت کیوں پڑھی ہے۔ تو اس کا جواب عقل مندوں پر تو واضح ہے جو سمجھ بوجھ والے ہیں، لیکن باتیں کچھ بڑی تفصیل سے کر دی جاتی ہیں، اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی سیڑھیاں گرا دی جاتی ہیں، جو نقطہ رس ذہن ہے وہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو بہرحال میں چونکہ عوام اور ہمارے سامعین ایک کثیر تعداد میں یہاں موجود ہیں، تو ان کے ذہن میں جو پیدا شدہ اشکال ہے اس کو رفع کرنے کے لیے میں اس کی مختصر سی وضاحت کرتا ہوں۔ روح کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اے انسانوں، تمہیں اس کی حقیقت کا بہت کم پتہ ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے روح کے متعلق یہ فلسفہ بیان کیا کہ یہ ایک حرارت غریزی ہے۔ حرارت غریزی بڑا عجیب نام ہے، آج کل تو عربی فارسی پڑھنے والے بھی لوگ ختم ہو گئے۔ اب اس کا میں انگلش میں کیا ترجمہ کروں، میں اس کو تشریح کر دیتا ہوں۔ حرارت غریزی وہ ہے جو خون کی گردش سے جو گرمی پیدا ہوتی ہے، اس کو حرارت غریزی کہتے ہیں۔ اس حرارت غریزی کی وجہ سے انسان زندہ ہے، کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک قوت نامیہ ہے، بڑھنے والی قوت ہے، نمو، جس طرح پودوں میں اور درختوں میں نمو ہوتی ہے، بالیدگی ہوتی ہے، بڑھتے ہیں، اسی طرح روح بھی بڑھتی ہے۔ برج نارائن چکبست ایک ہندو شاعر ہے، اس نے اس فلسفے کو اپنے الفاظ میں یوں بیان کیا کہ زندگی کیا ہے،
अनासिर में ज़हूर तरतीब। जिंदगी क्या है? अनासिर में ज़हूर तरतीब। मौत क्या है? इन्हीं अज्जा का परेशान होना। तो ये उसने बहुत से मफाहीम को जमा करके एक मजमून जिंदगी का मुरतब किया कि जिंदगी इसका नाम है, मौत इसका नाम है। लेकिन ये सब बातें हैं, ये सब फलासफा की गुफ्तगू है। जो हतमी बात है वो वही बात है जिस बात को हुजूर सैयद आलम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस बात के लिए कोई हतमी फैसला फरमाएं या उस बात के मुतल्लिक खालिक कायनात जिसने जिस्मों को, अरवाह को, पूरी कायनात को पैदा किया है, वो कोई हुक्म सादिर फरमाए कि ये मैंने क्या चीज बनाई है, तो अल्लाह ने यही फरमाया कि कुलिर रूह मिन अम्र रब्बी, मेरे रब, मेरे अम्र का नाम रूह है। ठीक है? तो चूंकि रूह का ताल्लुक बदन से है और बदन का ताल्लुक मर्ज से है और मर्ज का ताल्लुक अस्पताल से है, ठीक है ना? तो पहले जिंदा कोई अस्पताल में आएगा तो उसको उसका इलाज किया जाएगा ना, इसलिए सबसे पहले रूह का जिक्र किया गया कि रूह क्या है। तो इस पर फलासफा ने गुफ्तगू की, लेकिन कोई बात काम की नहीं कर सके। अल्लाह ने ये लिफाफा बंद रखा, कातिबे तकदीर ने, अल्लाह ने ये लिफाफा बंद रखा, किसी पर आया नहीं हो सका कि रूह क्या है। अलबत्ता इतना फरमाया कि कल्ला बल तुहिब्बून अल आजिलता व तज़रून अल आखिरह। ऐ इंसान, तू जो तेरे करीब चीज है उससे मोहब्बत करता है, यानी दुनिया से। दुनिया में तू चल फिर रहा है, सांस ले रहा है, लोगों को देख रहा है, मनाजिर तेरी नजर से गुजर रहे हैं, जो तुझे चीज नजर आती है तू उससे मोहब्बत करता है। कल्ला बल तुहिब्बून अल आजिलता व तज़रून अल आखिरह। और आखिरत चूंकि नजर नहीं तुम्हें आती, तुम्हारी नजर से ओझल है, इसलिए इसको छोड़ देते हो, इसलिए तूने आखिरत को इंसान तू छोड़ दिया है। याद रख, वजूह हुई यौमा इज़िन नाज़िरतुन इला रब्बिहा नाज़िरा। एक दिन होगा कि कुछ चेहरे ऐसे होंगे जो खिले हुए होंगे और शादमानी और खुशी के आलम में अपने रब का नजारा कर रहे होंगे। ववजूह हुई यौमा इज़िन बासिरतुन तज़ुन्नु अन युफ़अला बिहा फाक़िरा। और कुछ चेहरे ऐसे होंगे जो मुरझाए हुए होंगे उस दिन, और वो डर रहे होंगे कि आज हमसे बहुत बुरा सलूक होगा। अब यहां से फरमाया कल्ला इज़ा बलगत तराकिया वकील मन राक। ऐ इंसान खबरदार, वो वक्त याद रख जब तेरी सांस, तेरी रूह निकलने के लिए तेरी हंसली तक पहुंच जाए, यहां तक। ये तमाम डॉक्टरों का, ये तो कुरान मैं पेश कर रहा हूं ना, पढ़ रहा हूं, और इसकी रोशनी में हमारे उलमा ने यही लिखा है कि जान जब निकलती है तो पांव की तरफ से निकलना शुरू होती है, पैर पहले ठंडे होते हैं। ठीक है? कल्ला, और यहां से निकलते निकलते यहां तक पहुंचती है तो जिस्म जो है ये साकित हो जाता है, खामोश हो जाता है, गैर मुतहर्रिक हो जाता है। कल्ला इज़ा बलगत तराकिया, यहां तक पहुंच जाए वकीला मन राक, और शोर पड़ जाए कि कोई है दम फूंक करने वाला। रुकियतुन कहते हैं दम फूंक करना। कोई हिसाब किताब करने वाला, कोई नजूमी बुलाओ, कोई पीर बुलाओ, कोई आलिम बुलाओ, कोई ले आओ। आदमी दुनिया से जा रहा है, इसकी हंसली तक जो है जान पहुंच गई। कल्ला इज़ा बलगत तराकिया वकीला मन राक। कौन है दम फूंक करने वाला, झाड़ फूंक करने वाला? कोई ले आओ, कोई आमिल ले आओ। वज़न्ना अन्नहुल फिराक, और जो जा रहा है दुनिया से वो भी जान जाएगा कि अब मैं जा रहा हूं, अब मुझे कोई वापस लाने वाला नहीं है। वज़न्ना अन्नहुल फिराक वल्तफ़त साक़ बिस्साक़, उसकी पिंडली पिंडली से जुड़ जाएगी। आगे अल्लाह ने फरमाया इला रब्बिका यौमा इज़िनिल मसाक़। ऐ मेरे महबूब, ऐ कमली वाले,
جس دن یہ اس انسان سے یہ صورت سامنے آ جائے، اس پر طاری ہو جائے، تو اس نے ہر صورت میں اللہ کی طرف جانا ہی ہے. اس کو نہ کوئی پیر روک سکتا ہے، نہ کوئی عالم روک سکتا ہے، نہ کوئی ڈاکٹر روک سکتا ہے. میں نے بلانا ہی بلانا ہے، اس نے آنا ہی آنا ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ نے ایک منظر بیان کیا موت کا. تو موت کا تعلق جسم سے ہے. جسم مرتا ہے. ڈیڈ باڈی جو آپ کے آج کل باہر سے بہت آ رہی ہیں، کیونکہ لوگ شاید باہر جانے کے لیے مرتے ہیں، جاتے ہیں کہ باہر مرنا ہے اور پھر یہاں ہم نے آنا ہے، کیونکہ ان کے بزرگ تو یہیں رہے، لیکن ان کا خیال ہے کہ یہاں مرنا اچھا نہیں ہے. جاتے سیٹ پر بیٹھ کے ہیں اور آتے صندوق میں بند ہو کے. یہ اکثر آج کل ہو رہا ہے. تو اپنا الم ہے، رنج ہے، غم ہے، محن ہے، مگر اپنا وطن ہے. بھوک ہے، غریبی ہے، کچھ بھی ہے، اپنا وطن ہے جی. 4 دن کی سانسیں ہیں، 4 دن کا آنا جانا ہے. تو یہ اپنے واقف کاروں، اپنی برادری، اپنے ماحول، اپنی سرزمین، اپنے خطے میں اگر گزریں تو بہت اچھا ہے. یہ میرا ایک مشورہ ہے، لیکن اس مشورے پر عمل تو کوئی نہیں کرتا، لیکن ایک مشورہ دے رہا ہوں. رازق وہاں بھی وہی ہے جو یہاں ہمارا رازق ہے. ہمیں باہر سے فون آتے ہیں، پیر صاحب دعا کریں، میں دبئی میں بیٹھا ہوں، بے روزگار ہوں، امریکہ میں بیٹھا ہوں، بے روزگار ہوں، فلاں ملک جاپان میں بیٹھا ہوں، بے روزگار ہوں، غربت ہے، افلاس ہے. میں نے کہا کہ تم نے یہ سمجھا وہاں کوئی خالق اور رازق اور ہے؟ کوئی وہی خالق ہے جو ہمارا خالق ہے، اور وہی رازق ہے جو ان کا بھی رازق ہے اور ہمارا بھی رازق ہے. تو نے اس پر بھروسہ نہیں کیا. تو اگر اس پر بھروسہ کرتا تو اسی اپنی زمین کی مٹی کو سونا بناتا. تو اللہ نے فرمایا کہ اس دن اس نے جانا ہی ہے دنیا سے. تو یہ مرض جو ہے اس کا تعلق جسم سے ہے. اب جسم تو مر جاتا ہے لیکن روح نہیں مرتی. یاد رکھیں، روح نہیں مرتی. اللہ نے فرمایا کہ یہ ایک چیز ہے، میں نے ایک سلسلہ سانس کا آنے جانے کا یہ رکھا ہے، لیکن روح جو ہے وہ نہیں مرتی. اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا، یہ ایک عوامی سی محفل ہے لیکن میں بات بڑی خاص کر رہا ہوں. آپ لوگ کھڑے ہیں لیکن سننے کے لیے کھڑے ہیں، تو میں اسی لیے کچھ بیان کر رہا ہوں تاکہ جو لوگ یہاں تشریف لائے ہیں تو وہ کچھ قرآن و سنت کے حوالے سے کچھ ذخیرہ لے کر جائیں. تو جسم جو ہے یہ حادث ہے. اللہ نے فرمایا حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. یقیناً انسان پر ایسا وقت گزرا ہے کہ جو وہ قابل ذکر چیز نہیں تھا. ٹھیک ہے نا؟ یعنی ایسا وقت انسان پر گزرا ہے کہ وہ قابل ذکر چیز نہیں تھا. تو اس وقت جسم تو تھا نہیں، جسم تو بعد میں پیدا ہوا. تو وہ وقت کس پر گزرا؟ وقت گزرنے کے لیے بھی تو ایک چیز چاہیے نا جس پر وقت گزرا ہے. تو علماء نے کہا کہ وہ عالم ارواح، اللہ نے سب سے پہلے روح پیدا کی، روح پیدا فرمائی، اور روح میں بھی خطاب ہے، روح میں بھی شعور ہے، روح میں بھی عقل ہے. اس کی دلیل کیا ہے کہ اللہ نے فرمایا، پوچھا عالم انسانیت سے، جو انسان جن کو پیدا کرنا تھا، کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا جی ہاں بے شک تو ہمارا رب ہے. تو یہ سوال کس وقت ہوا؟ جب جسم پیدا نہیں ہوئے تھے.
عالم ارواح میں سوال کیا تو روح میں شعور تھا تو اس نے جواب دیا نا، قالوا بلا۔ سب کی روحوں نے پکار کر کہا کہ ہاں اے ہمارے رب، تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا پالنہار ہے، تو ہمارا خالق ہے۔ تو روح میں بھی شعور ہے، روح میں بھی حواس ہیں، حواس خمسہ ہیں، دیکھتی بھی ہے، سنتی بھی ہے، یہ حواس اس میں بھی ہیں۔ یہ لطیف چیز جب اس مقام پر پہنچتی ہے، لطافت جتنی بڑھتی جاتی ہے اتنا فاصلہ گھٹتا جاتا ہے اور قوت بڑھتی جاتی ہے۔ ایک ہے حواس خمسہ ظاہرہ، چونکہ بھائی یہاں ڈاکٹر بھی ہوں گے، ڈاکٹر بھی سنیں میری بات کو۔ حواس خمسہ ظاہرہ جو ہیں وہ 5 حواس ہیں، تو وہ حواس جو ہیں یہ ظاہری ہیں، یہ ظاہری کان اگر میلا ہو گیا تو اس میں دوائی ڈال کر ہم میل نکالیں گے۔ آنکھ میں اگر پتھر آ گیا، کوئی ٹھوس چیز آ گئی، موتیا آ گیا تو ہم آپریشن کرائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ظاہری چیزیں ہیں، لیکن وہ جو روح کی آنکھ ہے، وہ جو روح کی سماعت ہے، کان ہے، وہ کیا ہے؟ یہ سماعت اور یہ حواس تو سب کو مل جاتے ہیں، وہ چیز جو ہے وہ کسی کسی کو ملتی ہے۔ اس کان سے کوئی کوئی سنتا ہے، روح کے کان سے۔ دیکھیں نا، میں آپ کو بتاؤں، اذان بھی ہو رہی ہے، ابھی نماز پڑھیں گے، اس کے بعد بیان، آدھا بیان میں بعد میں کروں گا، ٹھیک ہے نا؟ نماز پڑھ کے تو آپ کہیں، کوئی اعتراض کہے کہ وہ قوت کون سی ہے کہ جس کا روح سے تعلق ہے، اس ناک سے تعلق نہیں؟ یہ ناک تو ایک فاصلے تک سونگھ سکتا ہے، یہ آنکھ تو ایک حد تک دیکھ سکتی ہے، تو وہ آپ بتائیں صاحب، آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ اندر کی بھی 5 حواس ہیں، یعنی یہ ناک اگر سونگھتا ہے تو روح کی بھی ناک ہے، اس میں بھی قوت شامہ ہے، روح بھی سونگھتی ہے۔ ہمیں دلیل دیں، کیا دلیل ہے ہمارے پاس؟ آپ کو معلوم ہوگا، اہل علم بھی بیٹھے ہیں، کہ جب یوسف علیہ السلام کی قمیص روانہ ہوئی تو آپ کو پتا ہے کہ وہ کتنے فاصلے پر تھی؟ انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون۔ تو یعقوب علیہ السلام پکار اٹھے کہ اے اولاد بیٹھی تھی نا، پوتے اور کئی نسلیں بیٹھی ہوئی تھی، فرمانا انہوں نے کہا کہ تو بابا تم اسی پرانے خیال، یوسف ایک بیٹا تھا وہ کھو گیا، اب اسی کے غم میں تم نڈھال ہو رہے ہو۔ انہوں نے کہا کہ انی لاجد ریح یوسف، کہ میں یقیناً اپنے بیٹے یوسف کی خوشبو مجھے آ رہی ہے، لولا ان تفندون، اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ بڈھا سٹھیا گیا ہے، تفندون، اگر تم یہ نہ کہو نا کہ بڈھا 17-12 چ ہو گیا ہے، اے اگر نہ آکھو تو ماں اپنے پترے نی خوشبو پہ آنی ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ کا ناک تو یہاں تک سے نہیں سونگ سکتا، تو وہ کون سی قوت شامہ تھی جس کو جناب یعقوب نے کئی میلوں سے سونگ لیا؟ وہ روحانی قوت تھی، نبی کی وہ روحانی قوت تھی جو نبی پیدائشی طور پر اس قوت کا مالک بنا دیا جاتا ہے۔ تو یہ تو نبیوں کی بات ہے نا، یہ تو نبیوں کی بات ہے، اس کا مقام بہت اونچا ہے۔ تو میں آپ کو اگر اولیاء اللہ کی بات سناؤں، جو انبیاء کے غلام ہیں، انبیاء کے خادم ہیں، انبیاء کے طریقوں پر چل کر اپنے اندر ایک روحانیت اور وہ مقام پیدا کرتے ہیں، تو آپ آج کا انسان، آج کے بلکہ بعض انسان حیرت کرتے ہیں کہ یہ کیسی باتیں ہیں کہ جناب ہم مانتے نہیں ہیں، یہ بزرگوں سے منسوب کر دیں گے ہیں، کرامات غلط بیان کرتے ہیں، غلط بھی لوگ بیان کرتے ہیں، یہ بھی میں تائید کرتا ہوں، اتنی ہوتی نہیں ہے، بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ کہنا کہ اولیاء اللہ کی کرامت کوئی چیز نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے۔ کیوں کہ معجزہ، اگر آپ نے پھر اس کا انکار کرنا ہے تو آپ کو معجزات کا بھی انکار کرنا پڑے گا۔
کیوں؟ اس لیے کہ معجزات کے لیے آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ دیکھا آج کے حساب کے اس ملک میں بھی ایسے لوگ ہیں جو انبیاء کے معجزات کے منکر ہیں، جو شق القمر کا انکار کرتے ہیں کہ چاند دو ٹکڑے نہیں ہوا، معاذ اللہ انکار کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بشمول تمام انبیاء کے معجزات کا انکار کرتے ہیں۔ وہ فرقہ بھی اسی پاکستان میں سانس لے رہا ہے۔ تو اگر پھر انکار کرنا ہے، میں ان سے کہتا ہوں اگر پھر انکار کرنا ہے معجزات کا تو اللہ کی قدرت کی تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ اگر نبیوں کے اعجاز کا معجزات کا انکار کرنا ہے تو اللہ کے قدرت کا تمہارے پاس کیا کوئی ثبوت ہے؟ کیا اللہ کو تم نے دیکھا ہے؟ یہی تو ملحد کہتا ہے، بے دین آدمی جو اللہ اور رسول کو نہیں مانتا وہ یہی کہتا ہے یار تم 5 ٹائم نماز پڑھتے ہو، کوئی چیز سامنے ہوتی نہیں، نہ نظر آتی ہے، نہ محسوس ہوتی ہے، نہ چھوئی جاتی ہے، نہ دیکھی جاتی ہے، اور سجدوں پر سجدے کیے جا رہے ہو۔ یہ کوئی عقل مندی ہے؟ اتنا بڑا پڑھا لکھا آدمی سجدے دے رہا ہے، یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ تو پھر ملحد ٹھیک کہتا ہے آپ کے نزدیک؟ وہ کہتا ہے کہ زمین قدیم ہے، یہ یوں ہی سلسلہ چلا آیا ہے، بس چلتا رہے گا، خود بخود یہ ختم نہیں ہوگا۔ تو پھر آپ اللہ کی قدرت کا بھی ثبوت نہیں دے سکیں گے۔ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ اللہ نے سورج کو بنایا ہے؟ کیا دلیل ہے کہ قمر کو بھی اللہ نے بنایا ہے، زمین کو بھی اللہ نے بنایا ہے؟ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی منطقی دلیل نہیں ہے۔ جب تک آپ ایک ذات پر یقین نہ کریں، اور وہ ذات ہے جناب محمد الرسول اللہ کی، کہ آپ ان پر قرآن اترا، انہوں نے فرمایا کہ خالق ارض و سماوات اسی کی ذات ہے جس نے انسان کو ایک قطرہ ناپاک سے احسن تکوین کی اعلیٰ منازل طے کرائی۔ آپ کو ایمان لانا پڑے گا، اور جب آپ اس پر ایمان لے آئے تو آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اس پر جو کتاب اتری ہے وہ سچی ہے جی؟ تو ورنہ تو دنیا میں مذہب تو بہت سارے ہیں، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، اور ادیان عالم ہیں، بڑے بڑے دین ہیں، ان کے اپنے اپنے مذہب ہیں۔ بتوں کی پرستش کا عالم دیکھیں کہ جناب اپنے ہاتھوں سے بت بنا کر ان کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، ان سے حاجتیں مانگتے ہیں۔ کتنی حماقت ہے کہ اپنے ہاتھوں سے انہیں بنا کر ان سے مانگتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے تو بارش، یہ بت جو ہے بارش دے گا، یہ رزق دے گا، یہ فلاں دے گا۔ تو یہ سب ان چیزوں سے دور ہمیں کیا، ہمیں شرک سے اگر پاک کیا تو کس نے کیا؟ محمد پاک نے کیا۔ میں اس کے بعد بیان کروں گا کچھ اور باتیں، ابھی نماز کا وقت ہے، نماز ہم پڑھ لیں اس کے بعد کریں گے۔ نماز عصر کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے گفتگو موقوف ہوئی۔ راجہ پرویز اشرف صاحب نے جس خوبصورتی سے اپنا مدعا بیان کیا اور جس محبت سے میرا ذکر کیا، میں اس کے لیے ان کا شکر گزار ہوں۔ اصل میں یہی محبت ہے اور یہی تعلق ہے جو انسانوں کو انسانوں کے قریب لاتا ہے۔ صرف دنیاوی مفادات پر انسان کو تعلق کی بنیاد نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ کچھ شخصیت کے اپنے پہلو بھی ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ دنیا کے مفادات اللہ کی مرضی نہ ہو تو حل نہیں ہو سکتے۔ تو اب صدر مشرف صاحب ہمارے سربراہ ہیں ملک کے، تو ساری چیزیں تو وہ بھی نہیں کر سکتے۔ وزیر اعظم بھی لوگوں کی ڈیمانڈ جو ہے وہ پوری نہیں کر سکتا، تو اگر اللہ دینا چاہے تو کسی کے ہاتھ سے کرا دیتا ہے، تو اصل میں منظوری ادھر سے ہوتی ہے۔ تو اس لیے صرف دنیاوی مفادات پر بھی تعلق نہیں رکھنے چاہیے، شخصیت اور انسان کو بھی دیکھنا چاہیے۔ تو میں جس موضوع پر گفتگو کر رہا تھا، اب یہ کوئی جملہ یاد ہے؟ تو مختلف مذاہب جو ہیں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مختلف مذاہب ہیں، ان کا ایک اپنا طور طریقہ ہے۔ تو اگر ہمارے سامنے کوئی ٹھوس چیز آتی ہے
اور آئی ہے، اور آج ہم جم کر بیٹھے ہیں، ہم بتوں کے سامنے سجدہ نہیں کرتے، ہم کسی کے انسان کو سجدہ نہیں کرتے، ہم اس کے لائق صرف اسی کی ذات کو سمجھتے ہیں جو مسجود حقیقی ہے، جو معبود حقیقی ہے، اور جس کا حقیقت میں اقتدار اور اختیار ہے، اسی کے سامنے جب ہم سر خم کرتے ہیں تو ہمارا سر فخر سے اونچا ہو جاتا ہے۔ تو جو ایک قوت ہمارے سامنے دل میں پیدا ہوتی ہے سجدہ کرنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد، تو یہ اس کی عظمت ہے، اور دل میں یہ ذلت کا پہلو پیدا نہیں ہوتا کہ میں نے کیا کیا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ سجدہ کا معنی کیا ہے؟ وضع الجبہۃ علی الارض بقصد العبادۃ، انتہائے ذلت کا نام سجدہ ہے کہ انسان اتنی مقدس پیشانی جس پر آپ پگڑی باندھتے ہیں، ٹوپی رکھتے ہیں، تو ماشاءاللہ ویسے ہی سر برہنہ ہے، لیکن جو کچھ بھی ہے سر ساری ہے، تو اتنے عزت کی چیز ہے، تو اس کو آپ زمین پر رکھ دیتے ہیں، جبین کو رکھ دیتے ہیں، اور پھر اس کی عظمت بیان کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ سبحان ربی العالی، پاک ہے وہ ذات میرا رب جو اعلیٰ ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اونچا ہے، انتہائی پستی میں جا کر اس کی عظمتوں کا اقرار کرتا ہے۔ تو یہ بندے کے لیے معراج ہے، ایک ذوق پیدا ہوتا ہے، ایک انجانی قوت اندر آ جاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی توحید ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار ہے۔ تو یہ طریقہ ہمیں کس نے بتایا؟ ہم بھی بتوں کے سامنے سجدہ کرتے، ہم بھی خدا جانے کیا کسی ستارے کو مؤثر مانتے کہ فلاں ستاروں کی چالیں آج ایسی ہیں، آج نجومے نے کہہ دیا ہے کہ فلاں ستارے کی چال یہ ہے، آج یہ کام نہ کرو۔ ہم بھی ستاروں میں الجھ جاتے، ہم بھی بتوں میں الجھ جاتے، انسانوں کے سامنے سجدے کرتے۔ تو ہمیں کس نے بچایا؟ اس کملی والے نے بچایا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات نے ہمیں بچایا، اور اس مالک یوم الدین کے سامنے ہمیں لے جا کر کھڑا کر دیا، اور اس یقین کے ساتھ کہ یہ نہ کہے کہ تو صرف خلا میں کھڑا ہے، تیرے سامنے فضا ہے، کوئی تجھے نظر نہیں آ رہا، بلکہ اعبد اللہ کأنک تراہ، اے نماز پڑھنے والے یوں نماز پڑھ کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تجھ میں یہ اہلیت نہیں کہ تو اللہ کو دیکھ سکے تو پھر اس یقین کے ساتھ کھڑا ہو کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس منزل پر کون ہمیں لایا؟ سمجھ آئی نا؟ تو جس طرح جسم صحت مند بھی ہوتا ہے، بیمار بھی ہوتا ہے، اسی طرح روح صحت مند بھی ہوتی ہے، بیمار بھی ہوتی ہے۔ روح کی بیماری اور ہے، جسم کی بیماری اور ہے۔ روح کی جسم کی بیماری کے لیے تو آپ امریکہ جانا چاہتے ہوں گے، آپ کو امریکہ میں جانا پڑے گا، اور بڑے بڑے ممالک کی طرف آپ کو سفر کرنا پڑے گا جسم کی علاج کے لیے۔ گردے کا آپریشن کرنا ہے، اور کوئی پرابلم ہے آپ کو، تو آپ کو ڈاکٹروں کے پاس جانا پڑے گا، شفا خانوں میں آپ جائیں گے، لیکن وہ چیز جس سے جسم قائم ہے وہ اگر اندر نہ ہو تو جسم مردہ ہے۔ کسی استاد کا مجھے شعر یاد آ گیا، بھائی موڈ اگر آپ کا ہوگا تو میں ترنم میں سنا دوں۔ ہاں ذوق کی بات ہے نا، ایک دنیاوی محفل ہے لیکن اس کو دینی ذوق دے دیں، ایک روحانی ذوق دے دیں کہ روح جو ہے، روح کے ساتھ جسم قائم ہے، اگر روح اندر نہ ہو تو جسم جو ہے فضول ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ کہتا ہے وبال دوش ہے وہ جسم
جس میں روح نہیں، وبال دوش ہے وہ جسم جس میں روح نہیں، وبال دوش ہے وہ جسم جس میں روح نہیں، عزیز راہ میں کاندھے بدلنے لگتے ہیں، عزیز راہ میں کاندھے بدلنے لگتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ جس کو کل ہاتھوں ہاتھ لیتے تھے، آج جب اس کا جنازہ اٹھا تو ایک کہتا ہے وبال سمجھ کر دیتا ہے، ہاں یار تو اٹھا، ہاں یار تو اٹھا، کیونکہ اس جسم میں روح نہیں ہے۔ وہی جسم ہے، وہی نقشہ ہے، وہی آنکھیں ہیں، سب کچھ وہی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، لیکن صرف ایک امر رب کا انقطاع ہو گیا ہے، اللہ نے اپنے حکم کو واپس کر لیا ہے۔ گویا جسم کوئی چیز نہیں، اصل میں روح ہے۔ تو روح کی سماعت اور ہے، روح کا نظارہ اور ہے، روح جو ہے اس کی طاقت جسم سے زیادہ ہے۔ جب جسم بوڑھا ہو جاتا ہے روح جوان ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، میں کوئی اپنے دادا کی تعریف نہیں کر رہا، میں ایک واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں، شاید کسی خطاب میں نے بیان بھی کیا ہو۔ میرے دادا حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر استغراق کا عالم طاری ہوا، تو استغراق کا عالم وہ ہوتا ہے جو اولیاء کاملین کا آخری زمانے میں انہماک ذات کی طرف اتنا ہو جاتا ہے کہ وہ نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ بولتے ہیں، اور خاموشی سے وقت گزارتے ہیں، جو ان کا وقت مقرر ہے اس کو وہ گزارتے ہیں ایک خاص لگن کے ساتھ، اور انہماک، پورے انہماک ذات کی طرف۔ یہ منزل بڑی مشکل ہے، جو اس سے گزرا ہو اس کو پتا ہوتا ہے۔ یہ مقام کیسا ہے کہ نہ محل گفتگو ہے، نہ مقام جستجو ہے، نہ محل گفتگو ہے، نہ مقام جستجو ہے، دل بے نوا نے میرے جہاں چھاونی ہے چھائی۔ گفتگو ختم ہو جاتی ہے وہاں، خاموشی، مسلسل خاموشی، اعضاء مزمحل ہو گئے، جسم جواب دے گیا، کمزور نحیف سا ایک آدمی چارپائی پر لیٹا ہوا ہے۔ اتنے میں آپ کو پتا ہے کہ اتنا کمزور آدمی بول بھی نہیں سکتا، سن کیا سکے گا، گرانگوش ہو جاتا ہے، اونچی بات سنتا ہے، بڑھا آدمی 80-90 سال نہیں عمر رہا۔ تو پیر میر علی شاہ صاحب کی اتنی محنت، ریاضت، عبادت، پھر علمی دنیا میں ساری زندگی گزاری مطالعہ میں، تو جسم کا کیا حال ہو گیا ہوگا، نکاحت کے آخری درجے پہ تھے۔ تو ہمارے وہاں ایک ان کی خادمہ رہتی تھی، تو وہ جو ان کی باری تھی اس کے پاس آئیں اور وہ جھانکنے لگی، جس کو آپ ونڈو کہتے ہیں، کھڑکی، جھانکنے لگی۔ تو پیر صاحب نے بڑے نحیف تھے، فرمایا اپنے جو خادم تھے محبوب عالم صاحب، ان سے فرمانے لگے کہ محبوب، ہم کمرے میں کتنے آدمی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آپ سمیت 4 آدمی ہیں یا 5 ہیں۔ تو تھوڑی دیر گزر گئی، پھر یہی پوچھا سوال، انہوں نے یہی جواب دیا۔
तीसरी मर्तबा फिर फरमाया कि कितने आदमी हैं? उन्होंने कहा जनाब 5 आदमी हैं आप समेत, या 4 आदमी हैं। फरमाया कि तू तो ठीक कहता है, ये अब सुनिए, तू ये ठीक कह रहा है कि 4 आदमी हैं, लेकिन मैं तुम्हें बताऊं कि मेरी समझ के मुताबिक इस कमरे में 5 आदमियों की सांस चल रही है। 5 आदमियां ना साह चलना पिया इस कमरे च। उन्हें आख्या जनाब इत्थे बंदे तो 4 आ ते बंदा और कोई नहीं, 5 आदमियां ना साह किस तरह? वो बारिश खलोती ना माई आख्या मैंडा पीर मैं खलोती है वे। फरमाया चलिए ताइयों मैं पे आना भाई 5 आदमियां ना साह चलना पिया, 4 ना किते चलना पिया। तो इतना मजमा बैठा हुआ है, बड़े से बड़े अमेरिका के फारिग डॉक्टर को भी ले आए, मशीनें लाएं यहां रखें, सांस कैच नहीं कर सकती कोई मशीन। समझ आई? समझ आई? सांस कैच नहीं कर सकती कि 10 आदमियों के सांस है, 5000 आदमियों यहां बैठे हुए हैं, यानी सांस गिनकर, आदमी गिनकर तो सांस बता सकता है, लेकिन सांस गिनकर आदमी नहीं बता सकता। आदमी गिनकर, यहां आप आदमी गिन लेना तो आपको पता चल जाएगा कि अगर 10,000 आदमी खड़ा है या बैठा है तो मतलब है कि इस फजा में 10,000 सांसें चल रही हैं। ये तो ठीक है, ये तो कोई बात नहीं है, आम आदमी भी कर, लेकिन आप सांसें गिनकर आदमी ना देखें, सांसें गिनकर आदमी बताएं। कोई मशीन लाएं, अमेरिका से लाएं, ये न्यूयॉर्क वाले मेरे सामने बैठे हैं, ये ले आए, तो कोई ऐसी मशीन नहीं है। ये वो मशीन है जो कुदरत अता करती है अपने मकबूल बंदों को, अपने खास बंदों को, जो सारी जिंदगी उसकी इबादत में सर्फ करते हैं, तो वो उनके कुआ को मुतमहिल नहीं करता। वो ये अगर कान, ये आज़ा थक जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो उनकी अंदर की दुनिया जो है वो जवान हो जाती है। ठीक है ना? तो जिस्म जो है ये हादिस है, हादिस का इसमें मरज भी होता है, बीमार भी हो जाता है। तो शिफा कौन देता है? ये अस्पताल नहीं देते। ये आप अकीदा रखें जो अब मैं बात कहने वाला हूं। इफ्तिताह तो हम कर रहे हैं खिदमत खल्क के हवाले से, जैसे कि राजा साहब ने भी कहा कि ये बड़ी सादत है कि एक आदमी अल्लाह की मखलूक के लिए कोई ऐसा इदारा कायम करे, तो इस दौर में बड़ी जरा मुश्किल बात होती है। इसके बावजूद आपने ये देखना है कि शिफा अल्लाह ने देनी है। कोई इंसान, कोई इदारा, कोई अस्पताल नहीं दे सकता। अगर शिफा अस्पतालों में होती तो ये बड़े बड़े जो लोग जाकर अमेरिका में मरते हैं तो ये कभी ना मरते। ये अगर अस्पतालों से तकसीम होती शिफा तो कभी ये लोग न मरते बल्कि हमेशा जिंदा रहते। एक ये ज़हन में रखें कि मरना सब ने है, एक वक्त मुकर्रर है। वलन युअख्खिर अल्लाहु नफ्सन इज़ा जा अजलुहा, जब किसी नफ्स की मौत आ जाए तो अल्लाह उसको फिर आगे पीछे नहीं करता, उसने वक्त पर मरना है। तो जब तक आपने जिंदा रहना है और उसने अगर आपकी किस्मत में शिफा लिखी हुई है तो आपको शिफा मिलेगी। कहीं भी जाएं, मट्टी भी खाएं तो मट्टी से भी शिफा मिलेगी। और अगर उसने शिफा नहीं देनी तो आला से आला दवाई भी खाएं वो मट्टी बन जाएगी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो जद्दुल अंबिया हैं, उन्होंने क्या फरमाया था? कुरान मजीद क्या गवाही देता है? अल्लज़ी खलक़नी फहुव यहदीन, वो मेरा मालिक है, वो अल्लाह है जिसने मुझे पैदा किया और जो मुझे हिदायत देता है। भाई हिदायत कैसी कि इब्तिदा जो आफरीनश की है,
ابتدائے تخلیق سے لے کر موت تک یہ جتنا زندگی کا مرحلہ ہے اس میں ہدایت ہی ہدایت ہے. ماں کے پیٹ سے جب وہ خون پینا شروع کرتا ہے، مفسرین نے لکھا ہے اس میں کہ ہدایت کیا ہے. ماں کا وہ زائد اور فاضل جو خون ہے وہ اس کو رحم میں پلاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کی غذا بناتا ہے. اس کے بعد ان کو مراحل سے الم یک نطفۃ من منی یمنا ثم کان علقۃ فخلق فسوی، تو علقہ مضغہ یہ تمام مراحل سے گزار کر پھر اس کو اعتدال دیتا ہے. ماں کے پیٹ میں اس کو اعتدال دیتا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں بناتا ہے، جس کا اللہ نے احسان جتلایا انسان کو. الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. اے انسان، ما غرک بربک الکریم، اپنے رب سے پھرتا ہے. تمہیں سوچنا چاہیے میں نے تمہیں کن کن مراحل سے گزارا ہے. ماں سے پوچھو کہ کس مرحلے سے گزر کر تمہیں اس نے جنم دیا ہے. تو یہ تمام مراحل ہیں جس کے متعلق دوسری مقام پر فرمایا الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. الم نجعل لہ عینین، کیا میں نے انسان کے دو آنکھیں نہیں بنائی؟ لسانن، ایک زبان نہیں بنائی؟ دیکھیں نا، دو آنکھیں اور ایک زبان. تو اس سے، یہ تو قرآن کا ترجمہ کر رہا ہوں نا، تو اس سے اشارۃ النص سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ جب میں نے دو آنکھیں دی ہیں تو دو آنکھیں لفظاً ہیں، دیکھنا ایک ہے. دو ہوتی ہیں جو ملتقائے نظر ہے، جہاں نظر جا کر ملتی ہے، وہ دونوں کا مرکز ایک چیز ہوتی ہے تب چیز نظر آتی ہے. ہیں دو لیکن دونوں کا دیکھنا ایک کا حکم رکھتا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ دونوں کو میں نے ایک کیا. وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، ایک زبان بنائی، دو نہیں بنائی، ایک بنائی. اگر دو زبانی اچھی ہوتی دیکھیں نا، بڑے بڑے، میں ایک سیاسی سی بات کر رہا ہوں، آ گئی ہے دینی ماحول میں. دیکھیں بڑی بڑی دعوتیں آئیں، ابھی ذکر کیا، لیکن میں قرآن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. انہوں نے تو ویسے بات کر دی نا، میں اس کو ثابت کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، یہ اسمبلیوں میں بولتے ہیں راجہ صاحب، لیکن دلیل کے ساتھ اگر یوں بولیں گے تو زیادہ لطف آئے گا، جو میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی بڑی آفریں آئیں، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، لیکن میں نے ایک زبان کی تھی، جو زبان جہاں دی تھی اس سے پھرا نہیں. ارے بھائی کس طرح پھرتے آپ؟ قرآن مسلمان کے لیے، انسان کے لیے فرما رہا ہے الم نجعل لہ عینین، ہم نے اس کی دو آنکھیں نہیں بنائی، ولسانن، اور ایک زبان بنائی. جو انسان کا بچہ ہوگا جہاں زبان دے گا اس پر قائم رہے گا. لسانن ایک زبان دی، ایک زبان سے ایک ہی بیان ہوتا ہے. تو اب اگر کچھ لوگ کہتے ہیں، یہ میں کوئی پارٹیوں کی تفریق نہیں کر رہا،
یہ لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، کبھی اس گھر میں جا بیٹھے، کبھی اس گھر میں جا نکلے، یہ آتے جاتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ کہتے ہیں دل ان کا گھر ہے، وہ اس گھر میں آتے رہتے ہیں، کبھی خیال سے پہلے کبھی خیال کے بعد۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہماری اپنی مرضی، لیکن یہ بات نہیں کہ پیپلز پارٹی میں سے ان کا تعلق ہے، اول سے رہا اور آج تک کیوں ہے؟ لسانم و شفتین، ایک زبان دی، دیکھا جائے گا بھائی، جہاں اللہ اور گناہ معاف قیامت کے دن کرے گا وہاں یہ بھی معاف کر دے گا، ہے جی؟ لسانم و شفتین، اور ہم نے ایک زبان دی، و شفتین، اور دو ہونٹ دیے۔ اللہ احسان گنا رہا ہے، یاد کرا رہا ہے انسان کو کہ تیرے ہونٹ نہ ہو، تیری زبان نہ ہو، تیری آنکھیں نہ ہو تو تمہیں سمجھ آ جائے کہ انسانیت کیا ہے، تو کسی کے سامنے جانے کے قابل ہوگا؟ دیکھو میں نے تجھے کتنا حسین ایک جسم دیا ہے، ان سے پوچھو نا جنہوں نے ملامت کی تھی یوسف کو، بھائی یہ حسن ظاہری کیا ہوتا ہے؟ ظاہری حسن کے ہونا ہے کہ بندہ ہکا بکا رہے ورنہ ہے، یہ جمال آشنا نگاہیں لائیں جو جمال کو دیکھنے کے قابل ہوں، جن کے مزاج میں جمال سے محظوظ ہونا لکھا ہو۔ ویسے تو اتنی بڑی بڑی آنکھیں بھینسوں کی بھی ہوتی ہیں، تو بھینس تو کبھی کسی پر شیدا نہیں ہوتی، جانور ہے، جانوروں کو کیا پتا؟ یہ تو محبت کی دنیا ہے، اور محبت کا انسان سے تعلق ہے، کیونکہ انسان کا لفظ مشتق انس سے ہے، انس کا معنی محبت ہوتی ہے۔ ہے جی؟ جب مصر کی عورتوں نے کہا، بس دو چار جملے میں آپ کو سناؤں، وقال نسوۃ فی المدینہ امرأۃ العزیز تراود فتاہا، جب عورتوں نے کہا، قرآن مجید بیان کر رہا ہے کہ جب مصر کی عورتوں نے کہا کہ جو عزیز مصر کی بیوی ہے، بادشاہ کی بیوی ہے، یہ ایک لڑکے سے محبت کرتی ہے، تراود فتاہا عن نفسہ، اس کو پھسلاتی ہے اپنی طرف، قد شغفہا حبا، یہ تو اس کے محبت میں لوٹ پوٹ ہو گئی ہے، پاگل ہو گئی ہے، انا لنراہا فی ضلال مبین، ہم تو اس کو کھلی گمراہی میں دیکھتی ہیں، یہ پاگل ہو گئی ہے، بادشاہ کی بیوی ہو کر ایک لڑکے سے محبت کر رہی۔ قرآن فرماتا ہے فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً۔ جب زلیخا نے یہ سنا کہ میری سہیلیاں مجھے تانے دے رہی ہیں اور باتیں کر رہی ہیں، ان کی طرف قاصد بھیجا، ان کو دعوت دی، تو متکا وہاں تکیہ لگا کر ایک ایسا کھانا ہوتا تھا عرب میں، مصر کے علاقے میں، بلاد عرب میں، کہ وہ جس آنے نا پنجابی ٹیسنا لا کے تکیے نال تے چھری ہتھے پکڑ کے تے اس طرح گوشت کپنے ہیں، متکان تے ویسے تکیے لائے، وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، اور ہر عورت کو کے ہاتھ میں چھری پکڑا دی، بو وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ، پھر یوسف کو کہا کہ اے
कनाने हुस्न के माहे ताबा, कनाने हुस्न के माहे ताबा आ, जनाने मिस्र के मताले चश्म पर तुलू हो। आ इन्हां अखियां ने मतलियां ते चढ़ जरा सामने आ हैं। याकूब ने आज चन्ना निकला बार। फलम्मा रअयनहु अकबरना, जिस वेले तक्या ना ते अल आज़मतु लिल्लाह, मुंह अड्डे गिरह गए। वक़त्तअना ऐदियहुन, हथ कप छोड़े। उन्हां तां गोशत कपने वास्ते छुरियां दित्तियां ही ते इन्हां हथ कप छोड़िया। वक़ुलना हाश लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा, उन्हां आख्या अल्लाह नी अज़मत, ये इंसान तो नहीं, इंसान तो असां भी वेखे मिस्र भरिया है, बाजारां च रुलने पे इंसान, ये इंसान तो नहीं। इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम, ये तक मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता है, मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता है, इंसान नहीं, एक अल्लाह ना खास जल्ब है। तो क्या था? वही लब है, वही आंख है, वही नाक है। आपका भी ये सब कुछ है, नाक आंख है, मेरे भी हैं, सबके हैं, और यूसुफ के भी थे। लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि ऐ इंसान, मैंने तेरी आंखें भी बनाई और तेरे होंठ भी बनाए, तेरी जबान भी बनाई, लेकिन जबान में भी फर्क है, होंठों में भी फर्क है, आंखों में भी फर्क है। हर आंख मिस्र में फितना पैदा नहीं कर सकती, और वो मिस्र जिसमें यूसुफ का जब गुजर होता था या जब गुजरता था यूसुफ, तो असरे नौ खूने हस्ती में रवानी आ गई। वही मिस्र के बाजार के जर्रे पुकार पुकार कर कहते थे कि यहां बड़ी बड़ी दुनिया चलती रही, बड़े बड़े नाज वाले चलते रहे, लेकिन ये क्या वजह है कि असरे नौ खूने हस्ती में रवानी आ गई। मिस्र झूम उठा, जुलेखा पर जवानी आ गई। तो क्या वजह है? वही आंखें हैं? नहीं, पता चला कि आंखों आंखों में भी फर्क है जी। आंखें बड़ी बड़ी हैं, लेकिन उसमें लज्जत नहीं है, कशिश नहीं है, हुस्न नहीं है। तो पहले तो फरमाया कि मैंने तुझे आंख दी है, लेकिन ये जमाले यूसुफ का जिक्र था। अब जमाले मोहम्मदी का आप मकाम खुद देख लें कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चश्म मुबारक का क्या मकाम होगा, जिसके मुतल्लिक मेरे दादा ने कहा कि काली जुल्फ ते अख मस्तानी मखमूर अखी हिन मद भरिया। काली जुल्फ ते अख मस्तानी वो शराबे मारिफत से मखमूर आंखें जिसमें सुर्ख डोरे थे, जिसमें सुर्ख डोरे थे, और उसमें तजल्लियाते रब्बानिया के वो जलवे थे कि हुजूर ने जिस तरफ, और अहमद रजा क्या उठे, यही तो आंख है। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ
کا آنکھ کا مقام ہے، آپ بھی دیکھتے ہیں، لیکن کملی والے کی نظر جس طرف اٹھ گئی، دم میں دم آ گیا جس طرف اٹھ گئی، ارے دم میں دم آ گیا جس طرف یہ آنکھ ہے، یہ آنکھ جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی اور اپنے جلووں سے بھر کر عطا فرمائی، تو اس کا مقام اور ہے۔ یہ تو اللہ نے عام انسانوں کے لیے فرمایا، الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، اور ہم نے اسے دو راستے دکھائے، ٹھیک ہے، اور وہ اس کی تفصیل الگ ہے، پھر کبھی صحیح کتابیں دیکھ سکتے ہیں آپ۔ تو مقصد میرا یہ ہے کہ انسان کو اتنا خوبصورت بنایا تو اس کے اعضاء کے سنبھال کے لیے، سنبھلنے کے لیے، علاج کے لیے ایک مقام رکھا، ایک جگہ رکھی، اور پھر شفا جب آپ کو انسان کو مانگنی پڑے گی تو فرمایا کہ وہ مجھ سے مانگو، کیونکہ تمام انبیاء کا یہی طریقہ ہے، اور جناب جد الانبیاء جناب ابراہیم علیہ السلام نے یہی فرمایا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوں تو وہ میرا مالک مجھے شفا عطا فرماتا ہے۔ تو شفا تو اس کے پاس ہے۔ دعا کر سکتے ہیں آپ، کسی پیر صاحب سے دعا کرا سکتے ہیں کہ ہم اللہ کے مقبول سمجھتے ہیں آپ کو، آپ اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں۔ ہمارا کام ہے، مولوی صاحب کا کام ہے، ایک کسی اچھے نیک انسان کا کام ہے، وہ ہاتھ اٹھا دے اللہ کی بارگاہ میں، لیکن دینا اللہ کا کام ہے، شفا وہ دیتا ہے، عطا وہ کرتا ہے۔ یہ عقیدہ رکھو، یہی عقیدہ صحیح اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ جو لوگ گڑبڑ میں پھنس گئے، آج کل کے یہ عاملوں کے چکر میں پھنس گئے، کامل کو تو ملتا کوئی نہیں ہے، عامل جگہ جگہ بیٹھے ہیں، کامل ہے کوئی نہیں، عامل جگہ جگہ ہے۔ کوئی اپنے ہاتھوں کا دکھا رہے ہیں، جی لکیروں کا کیا مطلب ہے؟ بھائی لکیروں کا کیا مطلب ہے تو پھر تمہیں بتاؤ کہ اللہ کے فقیروں کا کیا مطلب ہے؟ تم ان عاملوں کے پاس لکیریں دکھا رہے ہو اور اللہ کے فقیروں کے پاس جا کر نہیں پوچھتے کہ آپ مجھ سے ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں۔ آپ کی زندگی عبادت میں گزری ہے، اللہ کی اطاعت میں گزری ہے، ہمارے حالات میں تبدیلی پیدا فرمائے، ہمیں اولاد عطا فرمائے، ہماری فلاں حاجت رفع فرمائے، تو اللہ کے مقبولوں کے پاس نہیں جاتے، ان فضولوں کے پاس جاتے۔ علامہ نے کہا تھا نا کہ ستارہ کیا تیری تجھے تقدیر کی خبر دے گا، وہ خود فراخی افلاک میں ہے خار و زبوں، وہ تو خود افلاک کی فراخیوں میں خار و زبوں پھر رہا ہے، تجھے کیا تیری قسمت بدلا سکے؟ کوئی قسمت نہیں بدلا سکتا، یہ سب چکر ہیں، فراڈ ہیں۔ اگر قرآن و سنت کی آپ نے تعلیم حاصل کرنی ہے تو آئیے قرآن و سنت کا مطالعہ کریں، قرآن مجید پڑھیں، اسوہ رسول کریم پڑھیں، اولیاء اللہ کی تعلیمات کا درس لیں۔ آئیے جناب علی حجویری، داتا علی حجویری کی کتاب کشف المحجوب پڑھیے، اور ہمارے مشائخ سلسلہ کی تصانیف پڑھیں، جناب حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کی تصانیف پڑھیں، عقائد پڑھیں کہ آپ کو عقیدہ کیا رکھنا چاہیے، سمجھ آئی؟ تو وہ قرآن و سنت کا خلاصہ ہے، اس میں کوئی بدعت اور شرک نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اس کا تعلق جسم سے ہے، جسم کو ٹھیک کرنے میں انسان اتنا وقت گزارے، اور جس کی وجہ سے جسم قائم ہے، ریموٹ روح جو ہے یہ ریموٹ ہے، لطیف چیز، پتہ ہی نہیں روح کیا چیز ہے۔ جس طرح اتنے بڑے جسم کو ڈمبو جو ہے جہاز اڑتا ہے، تو آج ریموٹ پر، آج تو میں نے سنا ہے کہ وہ اس کو کیا کمپیوٹرائز کر دیا ہے انہوں نے، کہ وہ اس میں پروگرام کمپیوٹ کر دیتے ہیں تو وہ خود ہی اترتا ہے اور خود ہی جاتا ہے۔ تو
اتنے لطیف ہنٹس اس کو ملتے ہیں، اشارے ملتے ہیں، تو اتنی بڑی چیز اشاروں پر چلتی ہے۔ یہ آپ کے اس جدید دور کی بات میں کر رہا ہوں، تو آپ اب بھی نہیں سمجھے کہ روح کیا ہے، کہ آپ کا اتنا بڑا جسم ایک لطیف اور ہلکی سی چیز کے اشارے پر چل رہا ہے، تو کیا تعجب ہے وہ اتنے بڑے جسموں کو ریموٹ پر انگریز اٹھا رہا ہے۔ انگریز کا دماغ اللہ نے پیدا کیا ہے، انگریز کہاں سے لایا؟ تو جو اللہ کا بنایا ہوا انسان ہے اس کا یہ مقام ہے کہ اتنا بڑا جہاز ریموٹ پر چلا رہا ہے، اشارے پر چلا رہا ہے، تو وہ امر رب روح نام ہے میرے حکم کا۔ تو اگر آج کوئی کہے جی حکم سے جسم کس طرح چلتا ہے، تو مجھے بتاؤ ریموٹ سے کس طرح جمبو چلتا ہے، اڑتا ہے؟ یعنی سائنس پر تمہارا ایمان ہے، اللہ کے ارشاد قرآن مجید پر تمہارا ایمان ہے، ستیہ ناس ہو تمہاری۔ فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں، ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں۔ ایک گچھا ہوئے جرا ایڈا وڈا گچھا تاگے نا تے اینجی ولیٹ بلوٹ کے تے گولا جا بنا چھوڑو تے چنگے چنگے بندیاں بٹھا چھوڑو جڑے حساب کتاب بہوں جاننے تے آکھو بندے نے پترو فدری بہو تے شامی تک کدے ایک تاگا کٹ گئے تے تسی آکھے ہو کون کڈے؟ اللہ کے مسئلے میں جو بحث کرتا ہے فلسفی، وہ اس کی یہی مثال ہے کہ اس گچھے کو اب سیدھا کرنے بیٹھا ہے، یہ گچھا سیدھا نہیں ہو سکتا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر۔ اکلیاں جتنیاں گتھیاں میں ساریاں پھرول رہا، اے تیری محبت تیرا عرفان عقل کولو نہیں ملنا، یا اللہ ماں صاحب جنون کر، ماں دیوانہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ یہ خدمت خلق کریں، اور آپ بھی ان کے ساتھ تعاون کریں۔ یہ تو آپ کے ساتھ کر رہے ہیں، آپ بھی ان کے ساتھ تعاون کریں۔ آپ کے تعاون کا یہ مطلب ہے کہ ان کا جو ایک نظم و ضبط ہے، جس انداز سے یہ چلائیں گے اسپتال کو، اس کے جو ضوابط انہوں نے اپنے انداز کے مطابق مقرر کیے ہیں، ان کا بھی آپ احترام کریں، خیال کریں، تاکہ جو مستحق لوگ ہیں، میرے والد علیہ رحمت نے بھی وہاں گولڈشی میں ایک اسپتال بنوایا تھا، اور ابھی 5 منزلیں ہیں، اس میں اندر سامان وغیرہ بھی آ گیا ہے، 2 پورشن چل رہے ہیں۔ تو اس میں وہ یہ فرماتے تھے کہ جو غریب لوگ ہیں ان کا علاج مفت وہاں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جن کے پاس جس کا قرآن مجید نے بھی ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے نا، قرآن نے بھی۔ آج کل تو مسکین کا پتہ ہی نہیں لگتا، مسکین نے 10-10 لاکھ روپے اکاؤنٹاں چ پے ہونے، ٹھیک ہے نا جی۔ آج کل مسکین کٹنا بھی بڑی گل ہے، ساری عمر شودے تے گندے کپڑے پا کے ترکے بو آنی رہنی ہے، تے جس لئے اپنی جگہ ونن تے جناب ٹش مش کاٹ کے پورے سینمے نے حال پرے ہونے نے، تے پورے فلمہ بھی تکنے گڑیاں رکھیاں ہی نے، لیکن منگنے نے۔ اے عادت ہے نا، اس عادتاں تو کوئی نہیں بھلا سکنا۔ اے جہاں مسکینہ کو لوگ بچے ہو ہے جی۔ آج کل نوے روپ سوٹڈ بوٹڈ بندے، جناب میں آپ کو پتہ ہے میں کیسا کوئی دیکھنے میں منگتا لگتا ہوں، سائل لگتا ہوں؟ نہیں صاحب، آپ تو ماشاءاللہ کیا کہنے، آپ کو دیکھ کر تو بہت سی یادیں ہمیں تازہ ہوتی ہیں، بڑے بزرگوں کے پیچھے جو لوگ گزرے ہیں، بڑے سلف جو ہیں، ان کا کوئی منظر سامنے آتا ہے۔ تو فرمائیے بات کیا ہے صاحب؟ اصل میں بات یہ ہے کہ میری بیوی ادھر کھڑی ہیں ساتھ ہی، اور مجھے کچھ اچانک میرے پیسے غائب ہو گئے، اور مجھے شرم بہت آتی ہے، لیکن اب میں کیا کروں؟ آپ کو بڑا مہذب آدمی دیکھ کر میں گزارش کر رہا ہوں، شرم بھی بہت، دیکھیے پسینہ بھی میرے ماتھے پہ آ رہا ہے، تو مہربانی فرمائیے گا۔ تو میں اب تو کسی وقت پتہ بھی آپ بتا دیں تو میں اس پہ تو بندہ ہنا ہے کہ بلا چڑھ گئی میں نے تے، اس کی تہذیب ویکھو، اسے گل ویکھو تے جدید قسم نے منگتے سائل ہے جی، ہائے ہائے، انہاں کو بھی اللہ بچاوے۔
تے مسکین جن کے متعلق قرآن مجید نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو، تو وہ لوگ صحیح جو مستحق ہوں گے چھان بین کر کے ان کا علاج مفت کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، ہمارے ہاں بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ اور جو مخیر حضرات ہیں، جو دولت مند ہیں، جو گلچھرے اڑاتے ہیں اپنی صحت کے زمانے میں، کروڑوں کے مالک ہیں، تو ان کے جسم پر بیماری آ جائے تو ان کو موت پڑتی ہے، موت کا سامنا اب تو خرچ کرو، اب تو خرچ کرو، ہیں جی؟ ہاں گروبائی میں یاد نہیں ہے، میں یاد پہ کرانا ہے، کیوں تذکر میری گروبائی یاد کرا رہا ہے کہ کیوں تذکرہ قبر سے کتراتا ہے، کیوں تذکرہ قبر سے کتراتا ہے، میت کوئی اٹھتی ہے تو ڈر جاتا ہے، تجھ کو تو بڑا گھمنڈ تھا ہستی پر، اب موت ہے سامنے تو گھبراتا ہے، بڑا ٹینڈ کے آنا ہے، چھاتی کاٹ گیا میں نے جا کوئی نہیں گلیچ کیڑا آسی بڑے سامنے، تے ہون میت اٹھی ہے بندہ مر گیا ہے تے تم ہی اندروں یرک گیا ہے کہ ایک کال ہاتھ مانا پہ ونجے ہاتھ پیسی تو دا اے ہاتھ پیسی اے ہاتھ اس ہاتھ تو کوئی نہیں بچ سکیا، اس واسطے زمین تے اکڑ کر مت چلو، ہے جی؟ زمین تے آہستگی نال قدم رکھو، چک کے چلو اللہ دی جناب وچ، اے سمجھو کہ میں مالک دی زمین تے چل رہا تے اس دا کرم ہے کہ میرے تے عذاب نہیں بھیج رہا، میں نو پکڑ نہیں رہا، میں نو وہ کرم کر رہا، چلنے دی توفیق دے رہا، تے چک کے مالک دے سامنے چلو، دخرا تے آکڑ نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ انہاں توفیق دے وے۔ سارے لوگ آپ ہاتھ اٹھائیں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس اسپتال کو جن مقاصد کے لیے جاوید بھٹی صاحب نے بنایا ہے، طارق شریف بھٹی صاحب نے یہ بنایا ہے، اور اس علاقے کے لیے یہ اسی انداز کا ثابت ہو، اور اللہ تعالیٰ ان کو مزید خدمت خلق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سربراہان مملکت کو اس ملک میں نظام مصطفیٰ نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے دین مبین اور قرآن مجید کے احکام کو اس ملک میں، اس ملک خداداد پاکستان میں نافذ ہوتا ہوا ہمیں دکھائے، اور اگر اللہ کا قانون یہاں نافذ نہیں ہوتا تو کوئی اور اچھا سربراہ لائے، ٹھیک ہے نا؟ تو یا رب بمحمد و علی و زہرا، یا رب بحسین و حسن و آل ابا، کز لطف برار حاجتم درد و سرا بے منت خلق یا علی العالی، یا رب تو چنا کن کے پریشان شبم، محتاج برادران و خیشان شبم، چیزے کی دہی بدہ میرا از در خیش، تا از در تو بردر ایشان شبم۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین۔ حضرات سارے حضرات تشریف رکھیں، سب حضرات کے آنے کا شکریہ، آپ نے میرا